بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام۔ بہت ترین خبریں کی خبر انتہائی میں پہلی جو انتہائی ترین خبر آئی ہے نا، وہ جو پاکستان کا اس دفعہ کا بجٹ ہے وہ IMF بنا رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب ان بے شرموں کے کارنامے ہے، یہ بے شرم جو ہے پاکستان کی معیشت نہیں چلا سکتے، اور اس وقت IMF کی وفد جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کا بجٹ IMF بنا رہا ہے۔ یہ بے شرم نون لیگ کی تجربہ کار حکومت میں ہو رہا ہے کہ جو ہے بے شرم نون لیگ کی تجربہ کار حکومت کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جو وزیر خزانہ ہے نا وہ بھی IMF کا ہے، لیکن اس وقت ان سے معیشت چل نہیں رہی تو IMF وفد پاکستان کا بجٹ بنانے کے لیے پہنچ گیا۔ تو یہ حالت جو ہے انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ IMF کا وفد پاکستان مہنگائی کرانے پہنچ گیا۔ کہ IMF کا وفد جو ہے نا پاکستان میں مہنگائی کرانے پہنچ گیا۔ مہنگائی تو پہلے ہی کتنی ہو چکی ہے، لیکن اب مزید مہنگائی بھی ہوگی۔ IMF سخت فیصلے لے گا، لیکن سخت فیصلوں کا دیکھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پیسے عوام کے جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، لیکن جو ہے نا پیسے سات سمندر پار ان کے جو ذاتی اکاؤنٹ ہیں نا وہاں جا رہے ہیں۔ عوام کے مطلب مفاد میں تو کچھ نہیں ہو رہا، پیسے عوام کے جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں بے پناہ ٹیکسز کے ذریعے جو ہے نا، اور وہ پیسے سات سمندر پار جو ہے ان کے جو ذاتی اکاؤنٹ ہے جو سوئس بینک کے اندر اور جو دیگر وہاں پر جو ہے جا رہے ہیں۔ عوام کو تو کچھ مطلب فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر عوام سے مطلب ٹیکسز لیے جا رہے ہیں تو عوام پر لگنے بھی تو چاہیے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ حکومت تو مطلب ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، تمام تر غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور یہ عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ تمام تر پیسہ عاصم منیر کے اکاؤنٹ کے اندر جا رہا ہے اور ان کے ذاتی جیبوں کے اندر بھی جا رہا ہے۔ تو یہ مافیا کی حکومت ہے۔ وزیر خزانہ کی ٹیم کے ہمراہ IMF مشن سے ملاقات، معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یہ وزیر خزانہ نے جو ہے ابھی بھی یہ خبر آئی ہے کہ IMF جو مشن وفد ہے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان پر ان کی جانب سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام تر چیزیں ہو اسٹیٹ بینک کو IMF سے $1.3 ارب موصول، $1.3 ارب کی قسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ تو $1.3 ارب کے لیے یہ مطلب دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، جبکہ جو پاکستان کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے معدنیات کی شکل میں وہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ مطلب جو ہے نا امریکہ کے منہ میں ٹوس رہے۔ یہ بہت ہی بیوقوف لوگ ہیں اور یہ پیسے بھی عوام کے نام پر لیے جا رہے ہیں۔ یہ پیسے تو انہیں مل جائیں گے لیکن ان کے ذاتی جیبوں میں جائیں گے، عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ عوام مزید مہنگائی کے لیے مطلب اب تیار ہو جائے۔ یہ مشاورتی بجٹ کے لیے وزیر خزانہ مطلب جو ہے نا آمد IMF کی جانب سے وزارت خزانہ آمد ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی ٹیم کے ہمراہ IMF مشن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بجٹ کی تیاریوں اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملاقات کے دوران معاشی اصلاحات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ حکومت کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر بھی بات ہوئی۔ یہ میکرو اکنامک آؤٹ لک پر جو ہے نا وزیر خزانہ اور مشن کے درمیان مشاورت ہوئی۔ IMF کی قیادت جو ہے نا وہ اپوائنٹر کی ملاقات میں اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد، چیئرمین FBR شریک ہوئے۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال اور اعلیٰ حکام نے بھی مطلب شرکت کی۔ یہ قبل از وقت عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا وفد بجٹ مذاکرات کے تعارفی سیشن کے بعد وزارت خزانہ پہنچا۔ IMF وفد کا وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ یہ تعارفی سیشن ہوا جس کے ساتھ بجٹ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ بجٹ مذاکرات کا آغاز ہوگا جو تمام تر بجٹ ہے وہ مطلب IMF تیار کر رہا ہے۔ تو عوام کمر کس لے، بجٹ تو IMF تیار کر لے گا، بنا دے گا، مزید سختیاں IMF جو ہے عوام پر ڈال دے گا۔ عوام کے جیبوں سے اسی طرز عمل سے پیسہ نکلتا جائے گا اور ان کی ذاتی اکاؤنٹوں میں جمع ہوتا جائے گا۔
عوام کو کچھ نہیں ملے گا، خزانے میں کچھ نہیں جائے گا، عوام کے لیے کوئی نرمیہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب خان صاحب IMF کے پاس گیا تھا نا تو ان تمام تر لوگوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا تھا، لیکن خان صاحب نے پھر معیشت بھی کنٹرول کی۔ IMF نے دیکھیے خان صاحب کے ساتھ معاہدے کیے، خان صاحب ذرہ مبادلہ کے ذخائر $16.2 ارب پر لے گئے، $6 ارب بیرونی ملک کا قرضہ، $22 ارب خزانے میں موجود تھے۔ اس میں $3 ارب سعودیہ کے تھے، $3 ارب جو ہے نا وہ چائنا کے تھے، $16.2 ارب پاکستان کے اپنے تھے۔ جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی خزانے کے اندر تو انہوں نے ایک ماہ کے اندر $16.2 ارب پر عیاشی کی، ایک ماہ کے اندر وہ پیسہ اڑا دیا اپنے عیاشوں میں، وہ پیسہ چھپا دیا اور $6 ارب پر بے پناہ سود لے لیا، جس کا خمیازہ آج تک عوام بھگت رہی۔ اس رجیم چینج کے بعد پاکستان کی جو تباہی کا آغاز ہوا، آج تک پاکستان سنبھل نہیں رہا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر تجربہ کار ٹیم نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہے وہ IMF کا ہی بن رہا ہے، لیکن ان لوگوں سے معیشت سنبھلی نہیں جا رہی، اور اس وقت یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، منیر کے جیب میں بھی پیسہ جا رہا ہے، تمام تر لوگوں کے جیب میں پیسہ جا رہا ہے۔ یہ تب تک اس ملک کو لوٹتے رہیں گے جب تک پاکستان کے اندر مطلب جو ہے نا عوام سڑکوں پر نہیں آ جاتی، جب تک انقلاب کی طرف نہیں جاتی، تب تک پاکستانی عوام کا خون اسی طرز عمل سے مطلب یہ لوگ چوستے رہیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں اسی طرز عمل سے چلتے رہے۔ حکومت کی جانب سے IPPs کو سالانہ ادائیگی میں 3400 ارب روپے تک مطلب جو پہنچا دیے گئے۔ یہ سینٹ کی قیام کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کو بریفنگ میں نیبرا حکام نے انکشاف کیا کہ حکومت کی جانب سے IPPs کو سالانہ ادائیگیاں 3400 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، 3400 ارب روپے تک سالانہ ادائیگیاں IPPs کو پہنچ گئی۔ اور یہ IPPs کس کی ہے؟ یہ سلیمان شہباز کی ہے۔ یہ IPPs کو جو کمپنیاں ہیں نا یہ سلیمان شہباز کی ہے۔ IPPs کے ساتھ اس طرح گھٹیا معاہدے انہوں نے اسی لیے کیے تھے۔ دیکھیے یہ سلیمان شہباز کی کمپنیاں ہیں، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں اسی طرز عمل کے معاہدے انہوں نے اسی لیے کیے تھے کیونکہ ان کے جیبیں بھر سکے۔ یہ عوام سے جو ہے نا عوام کہ مطلب جو ہے نا خون پسینے کی کمائی اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال رہے ہیں، عوام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کمیٹی نے تمام IPPs کو کی جانے والی انرجی اور کیپیسٹی پیمنٹ کی رپورٹ طلب کر لی۔ یہ سینیٹر سیف اللہ ابرو نے کہا کہ کیپیسٹی ادائیگیوں نے ملک کو تباہ کر دیا، جبکہ جامشورو جو ہے نا پاور پلانٹ میں اوور انویسٹنگ کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا۔ عوام کی تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جس کو فکر ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا۔ عوام کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ یہ عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی۔ اور عوام میں بھی ٹکے کی غیرت نہیں ہے۔ معذرت اگر ہم میں غیرت ہوتی تو آج ہماری یہ حالت تو کبھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو عوام کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ ظالم جو ہے نا ناانصاف اور اپنے حقوق کو پامال کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند نہیں کرے گی، ظالم لوگ جو ہے نا ظلم کا سلسلہ اسی طرز عمل سے مطلب جاری رہے گا، جاری رکھیں گے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم سب ایک سوچ، ایک طاقت اور ایک آواز بن کر اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑے ہو۔ یقین کریں جس دن عوام متحد ہو گئی، یہی حکمران عوام کے مطالبات ماننے اور حساب دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہترین بات ہے دیکھیں کہ جس دن عوام متحد ہو گئی نا، یہی حکمران آپ کو حساب بھی دیں گے، یہ آپ کے قدموں میں آ جائے، یہ آپ لوگوں سے معافیا مانگیں گے۔ عوام ان کی وہ شر کر دے گی جو کوئی مطلب جو سوچ بھی نہیں سکتا، عوام کی وہ حالت کر۔ اور دیکھیے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا وہ زرداری نواز شریف بیٹھے ہوئے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، ان کی کیا کوئی اوقات ہے؟ یہ تمام تر کنٹرول منیر بڑوا کے پاس ہے۔ منیر بڑوا جو ہے نا جو وقت فرعون ہے اس کے پاس ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ یہ تمام تر تو جو ہے نا شطرنج کے مہرے ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں اس مہرے کو مطلب جو ہے نا وہ ادھر کھڑا کر دیتا ہے۔ ان کی تو کوئی اوقات یہاں نہیں ہے۔ تو عوام کو ان سے حساب لینا ہوگا، عوام کو جو ہے نا وہ میدان میں آنا ہوگا۔ پاکستان کا بجٹ IMF بنا رہا ہے، لیکن IMF تو دیکھیں سخت فیصلے کر رہا ہے، لیکن کیا ہوگا اس سخت فیصلے سے؟ کیا کچھ ہو پائے گا؟ کیونکہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ یہ تمام تر کنٹرول IMF نے لے رکھا ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ آپ کے خزانے میں پیسے ہیں، جبکہ یہ لوگ عوام کے مطلب جیبوں سے تو پیسہ نکال رہے ہیں، لیکن وہ پیسے 7 سمندر پار ان کی ذاتی اکاؤنٹوں میں جا رہا ہے، اور ذاتی اکاؤنٹوں میں وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا۔ اگر خزانے میں کچھ آتا تو آج پاکستان کی یہ حالت تو کبھی نہیں۔ عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا، یہ پاکستانی عوام کو ڈی گریڈ کر رکھا ہے۔ IMF نے مزید مطلب جو ہے نا شرائط رکھ دی ہے
IMF का पाकिस्तान के अंदर टैक्स, नेट, बिजली, गैस, पेट्रोलियम कीमत बढ़ाने का मुतालबा, ये IMF की जानब से मुतालबा कर दिया गया है। देखिए मुतालबा जो किया गया है उसके अंदर मतलब जो है ना टैक्स, नेट, बिजली, गैस, पेट्रोलियम कीमत बढ़ाने पर मतलब मुतालबा, नेट की भी कीमत, इंटरनेट जो टैक्स जो नेट है उसकी भी कीमत जो है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम, इन तमाम तर चीज़ों के मतलब जो है ना वो कीमत बढ़ाने पर जोर दिया है IMF ने मुतालबात सामने रख दिए। IMF देखिए इसी तरह से कीमतें बढ़ाता रहेगा, ये लोग आवाम के जेबों से पैसे निकालते रहेंगे, लेकिन पैसे जो है ना खजाने में तो नहीं, पैसे सात समंदर पार इनकी जाती अयाशों अकाउंटों में जाएंगे और उसका जो है ना यही हालत होती रहेगी। पाकिस्तान को इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया और उस वक्त जो है ना पाकिस्तानी अवाम है गुलाम कौम मौजूद, हम गुलाम बन चुके हैं इस वक्त इस मौजूद निज़ाम के, हम गुलामी के अंदर हम जी रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान हो जो तमाम तर पाकिस्तानी गुलाम है और गुलामी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कौन है? पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद शख्स है और वो खान साहब, इसलिए वो जेल में पड़ा, बाकी तमाम तर लोग गुलाम, बाकी तमाम तर गुलाम। क्योंकि खान साहब देखिए ये कहता है कि जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना तो वो मतलब आज़ाद हो जाता है, आज़ाद उनका ये कि ये और हम सबका ये जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वो आज़ाद हो जाता है, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करता है, इसके अलावा वो किसी की गुलामी नहीं करता। जबकि हम सब इनके गुलाम बन चुके, जो ये करवाना चाहते हैं हमसे करो देते हैं, हम जिस तरह के इशारों पर मतलब ये लोग नचाना चाहते हैं नचवा लेते हैं, अवाम की तो इस वक्त कोई औकात ही नहीं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अवाम से मतलब जो है ना अवाम को अब ये समझ लेना चाहिए कि जब तक वो जालिम इंसाफ और अपने हुकूक की पामालियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद नहीं करे, यह मतलब जुल्म का सिलसिला इसी तरह अमल से जारी रहेगा। पेट्रोल की असल कीमत 216 रुपए लीटर है, पेट्रोल पर 198 रुपए पर लीटर अवाम से टैक्स दिया जा रहा है, 198 रुपए पर लीटर। ये समा के अंदर खबरें चली, देखिए जो इनके जाती जो चैनल से वो भी आप कह रहे हैं 198 रुपए जो है आवाम से जो है पर लीटर में टैक्स लिया जा रहा है, तो ये टैक्स कहा जा रहा है इनके जाती जेबों में जा रहा है। अगर ये खजाने के अंदर आ रहा होता जरा सोचे, रोजाना क्या 1 करोड़ लीटर पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा, 22 करोड़ आवाम है, हर शख्स के पास जो है ना देखिए कोई ना कोई गाड़ी कुछ ना कुछ हो, हर शख्स मोटरसाइकिल तो हो ही, तो जरा सोचे 1-1 लीटर भी अगर आवाम जो है ना वो पेट्रोल खर्च करे तो उसके अंदर जब इतना बड़ा टैक्स 216 रुपए जो है ना वो कीमत है और 198 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, तो देखिए 1 करोड़ लीटर अगर जो है वो मतलब रोजाना खर्च होता है तो इसमें 1 करोड़ लीटर 198 करोड़ रुपए टैक्स हो गया। तो ये जरा सोचिए 198 करोड़ रुपए टैक्स, तो ये बेपनाह टैक्सेस तो दिए जा, टैक्सेस का इनके जाते अकाउंटों में अवाम पर कुछ नहीं लगा। और ये बजट अब IMF बना रही है तो आप देखते हैं कि IMF मजीद क्या कुछ सख्तियां लाएगी। अभी तो जो तफसीलात आई थी मैंने अपने सामने रखी, IMF मजीद कितनी सख्तियां करेगी, आवाम अपनी कमर कस ले। IMF जो है ना वफाकी बजट 2026-2027 तक तैयार कर रही है और ये बजट जो है ना आवाम का सत्यानाश कर देगा। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं आएगी, जब तक आवाम इनकलाब के अंदर नहीं उतरेगी, तब तक आवाम इसी तरह अमल से मरती रहेगी। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करता चूँ, मिलता है साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।